ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمیر انور. اور جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ کی تو آئی تھنک پاکستان میں ٹیلنٹ اتنا زیادہ ہے, صرف بات اتنی ہے کہ اسے پرکھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جب ٹیلنٹ کی بات آتی ہے تو ہمارا جو یوتھ ہے جس پہ پاکستان بہت زیادہ ریلائی کرتا ہے, ایک بہت بڑی تعداد یوتھ کی موجود ہے, جس میں خاص طور پر ہم بچوں سے بات کریں تو بچے ہمارے اتنے انسنگ انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. انفیکٹ ہم جب دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا نام جس طرح روشن کیا جا رہا ہے, اگر ہم بات کر لیں مارشل آرٹس کی تو ٹائیکوانڈو کا جو ایک ایسا میڈیم ہے کہ جس میں پاکستان میں بھی بہت زیادہ کام ہوتا ہے, اور انفیکٹ بچوں میں بھی یہ رجحان بہت زیادہ ہے کہ اسے سیکھنا ہے, سمجھنا ہے اور کس طرح اسے آگے لے کے جانا ہے. جہاں ہم بڑا ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں وہاں ان شخصیات کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ جو ٹیلنٹ کو سمجھتے ہیں, پرکھتے ہیں اور پھر انہیں ٹرین کرتے ہیں. یعنی ہمارے جو کوچز ہیں انہیں بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ یقیناً چاہے وہ کوئی بھی کھیل کا میدان ہو, وداؤٹ اے کوچ اٹس میئرلی امپاسبل کہ آپ کچھ اچیو کر سکیں. تو ہمارے ساتھ ایک ننھی سی ہماری مہمان موجود ہیں, ابیہ ہارون, جنہوں نے بہت زیادہ اچیو کیا ہے, ٹائیکوانڈو چیمپئن ہے. ابیہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں. اچھا, اب تھوڑا اونچا بولنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, جس طرح آپ کراٹے پرفارم کرتے ہیں. ابیہ کے ساتھ تشریف فرمائیں جی قدیر خان صاحب, ٹائیکوانڈو کوچ ہیں, ابیہ کو کوچ بھی کرتے ہیں. قدیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں ذرا ابیہ سے آتا ہوں پھر آپ کی طرف آؤں گا. ابیہ پہلے تو یہ بتائیں کہ جو میڈل آپ نے پہنا ہوا ہے یہ آپ نے کہاں جیتا, کیسے جیتا, اور پھر شوق کس طرح پیدا ہوا, یہ تو بتائیں. کس سے ڈسکس کیا آپ نے؟ یہ اچھا فرسٹ میں نے تو بہت پہلے سے ٹائیکوانڈو جوائن کیا ہوا تھا. کتنا پہلے سے؟ مطلب کہ لاسٹ ایئر سے میں نے جوائن کیا ہے. اسکول میں فزیکل ایکٹیویٹیز بہت ہوئی تھی تو اس میں ٹائیکوانڈو بھی تھا, تو مجھے ہوا تھا کہ میں بھی کر لیتی ہوں. پلس میرے کزنس بھی ہیں ٹائیکوانڈو میں, تو ان لوگوں نے بھی بہت زیادہ چیمپئن شپس لڑی, تو مجھے بھی اور زیادہ شوق ہونے لگا. پھر لاسٹ ایئر جو فائٹ ہوئی تھی اس میں تو میرا برونز آیا تھا, لیکن پھر نا اس سال بھی فائٹ ہوئی تھی تو خیر پہلے تو مجھے ہوا تھا کہ میں نہیں کر پاؤں گی. پھر ایک سیکنڈ کے لیے بس مجھے ہوا کہ شاید میرا گولڈ میڈل آئے گا. کیا بات ہے. تو فائٹ پھر میں نے لڑی. پھر اچھا, میں چونکہ بہت آپ بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں, فائٹ کا نام بھی لے رہی ہیں, مجھے بھی آپ سے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ ٹائیکوانڈو نے شروع کر دیں. اچھا, میں ذرا قدیر کی طرف آؤں گا. قدیر صاحب, چونکہ ظاہر ہے بچوں میں جو ٹیلنٹ ہوتا ہے, ہماری عوام, ہماری قوم کی اگر بات کریں تو ٹیلنٹ سے بھرپور ہے, بات صرف ریفائن کرنے کی ہے, اس ٹیلنٹ کو پہچاننے کی ہے. تو آپ نے کیسے ابھی میں یہ ٹیلنٹ تلاش کیا کہ شی کین ڈو اٹ, اور پھر اگر انہیں ٹرین کیا جائے تو یقیناً یہ اس لیول تک پہنچ سکتی ہیں؟ بیسیکلی ابیہ جو ہے وہ آئی یو اسکول سسٹم میں پڑھتی ہے اور میں وہیں پر ٹائیکوانڈو کوچ ہوں. تو وہاں پر تقریباً 1 سال ہو گیا ہمیں آئی یو میں جوائن کیے ایز اے ٹائیکوانڈو کوچ. اس سے پہلے ہم ایز اے اسپورٹس ٹیچر تھے. تو ٹائیکوانڈو پہ آ کے جب ہم نے دیکھا کہ یار بچوں پہ, اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں اسکول لیولز میں تو گراس روٹ لیول میں بچوں میں بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن بس یہ کہ اگر اسکول کو پراپر سپورٹ کریں. کچھ اسکولز جو ہیں لائک کوچز کو ہائر کرتے ہیں, یہ بہت اہمیت کا ان کو پھر جسٹ اسکول کے باؤنڈری وال میں ہی ٹریننگ کراتے ہیں, اور سال کے ایک اسپورٹس ڈے کے نام پہ بس وہ ایک پرفارمنس ہوتی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن اسکول کو چاہیے اسی طرح کے انیشیٹو لیں اور بچوں کو سپورٹ کریں, اور ان کو ٹرینر اچھے سے اچھے ٹریننگ کو جو ہے کریں, وہ ٹریننگ کر کے آگے ان کو کھیلنے کے لیے بھی پلیٹ فارم پر پرفارم کریں. ٹریننگ کرنا بذات ہم نے دیکھا کہ میرے بھی ہمارے بھی کوچز تھے, ہمیں بھی ٹرین کیا. یوز ٹو پلے کرکٹ اور بیس بال میں بہت اچھا کھیلتا تھا. تو جو ٹرینرز ہوتے ہیں یقیناً ایک ٹائم پہ آ کے ان سے تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے کہ اگر ہم اچیو نہ کر پائے تو بڑا مشکل صورتحال ہو جائے گی, کیا منہ دکھائیں گے اپنے ٹرینر کو یا ان سے. تو یہ ایک جو انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے, پھر ٹرینرز جو ہیں وہ کمفرٹ زون بھی کریٹ کرتے ہیں آپ کے لیے کہ چلو کوئی بات نہیں, اگر ہار ہے تو جیت ہے, آگے بہت سے مواقع آئیں گے. یہ جو تاثر ہے ٹریننگ کا, اسے کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ کتنا ضروری ہے یہ ایلیمنٹ؟ بالکل آپ کی یہ بات بہت صحیح ہے کہ جس طرح کے بچوں کے ساتھ ان کو ٹریننگ آپ کراتے ہیں اور ان سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں وہ آپ کو میڈل لا کے دیں. ان سے آپ یہ کہ جو آپ نے سیکھا ہے وہ جا کے آپ اپلائی کریں. جب آپ کھیلیں گے تو انشاءاللہ آپ جیت جائیں گے. تو بیسکلی بچوں کے اوپر پریشر نہیں ڈالنا چاہیے کہ آپ نے مجھے گولڈ لا کے دیا, نہیں لا کے دیا تو پھر آپ کے لیے یہ ایسا نہیں بولنا چاہیے بچوں کو. اس سے تو بچے جب آلریڈی آپ نے اس کو 50% یہیں پر مار دیا, ٹھیک ہے, تو وہ کیا مارے گا, کیا کھیلے گا وہ. تو لہٰذا بچوں کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے اور سپورٹ کرنا کہ بھائی آپ جائیں کھیلیں. صحیح, بالکل. باقی جو ہوگا انشاءاللہ وہ دیکھیں گے. ہار جیت جو ہے گیم کا حصہ ہے. ایک جو 2 پلیئر کھیلتے ہیں, ایک ہارتا ہے ایک جیتتا ہے, کوئی بات نہیں کہ آپ ٹریننگ کریں, آپ کھیلیں. بالکل صحیح. اچھا ابیہ, مجھے یہ بتائیں کہ ہاؤ اولڈ آر یو, آپ کی ابھی ایج کیا ہے؟ میں 9 سال کی ہوں. اچھا ماشاءاللہ. تو یہ بتائیں کہ جب یہ شوق ڈیولپ ہوا کہ مجھے ٹائیکوانڈو سیکھنا ہے اور اس میں چیمپئن بننا ہے, تو سب سے پہلے گھر میں کس سے ڈسکس کیا, پھر اس کے بعد دوستوں میں جب آپ نے ڈسکس کیا تو کیا کہا دوستوں نے آپ سے؟
اچھا سب سے پہلے تو خیر میں نے اپنی مدر سے ڈسکس کیا کہ نا تائیکوانڈو کا بھی مجھے شوق ہے تو میں نے بھی وہ کرنا ہے. تو اس کے بعد اسکول میں نے سب سے پہلے ان سے ایسے ڈسکس کیا, میری فرینڈ تو بس ان سے ڈسکس کیا. تو دونوں نے کیا کہا, مدر نے کیا کہا اور پھر اس کے بعد دوست نے کیا کہا آپ سے؟ مدر نے بھی مجھے ہوا کہ مدر نے بھی مجھے بولا کہ ٹھیک ہے ابھی, لیکن مدر نے بھی بولا کہ نا لیکن جب اگر چیمپئن شپ پہ تم جاؤ گی تو کھل کے لڑنا, کبھی نہ ڈرنا. اوہ زبردست, یہ تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ جب آپ کسی کھیل میں بہت اچھا پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی تمام تر جو ڈر ہوتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں, وہ پیچھے چھوڑنی پڑتی ہیں. یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی, آپ کی والدہ نے بہت زبردست بات کی. اور یہ بتائیں کہ مشکل ہوئی پہلی دفعہ جب کر رہی تھیں, تھوڑا سا کوئی ایک ڈر ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ میں مشکل ہوئی کیونکہ پھر جب پہلی دفعہ میں گئی تھی تو میری جو اپوننٹ تھی مجھے مار رہی تھی, مجھ سے کیک بلکہ کے پورا میں بلاک ہو گئی تھی, میں کیک کی پھر نہیں اٹھا پا رہی تھی. تو پھر کس طرح آپ نے ہمت کیسے کی کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہے باہر اس سچویشن سے؟ ہمت بس اس دفعہ میں تو میں نے بس ہوا کہ میں نے یہ بلاکنگ میں نے کی اور اسکپ بیک کا ہوا کہ اسکپ بیک میں نے کر کے وہ کیا, اور بلاکنگ جب وہ فیس پہ مار رہی تھی تو میں نے بلاک کیا, چیسٹ پہ مار رہی تھی تو بلاک کیا میں نے. تو ایسے زبردست. میں آپ سے سیکھوں گا, بہت سی چیزیں مجھے بھی سیکھنی ہیں, آپ مجھے سکھا کے جائیں گی. قدیر صاحب, جس طرح ابیہا کہہ رہی ہے, ابھی ایک سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے ہر کھیل کے میدان میں, ایسے میں کوچ کی اہمیت کیا ہے؟ کیونکہ یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جب ایک کوچ, اور پھر ہم بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ جب ہم پھنس جاتے تھے کسی میدان میں تو نظریں پہلی دفعہ جو باہر کھڑے ہوئے کوچ کی طرف ہوتی تھی کہ اب کیا کیا جائے, اور وہاں سے جو رہنمائی ملتی ہے تو پلیئر کا جو سر ہے وہ اور بلند ہو جاتا ہے اور پھر ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے. تو کوچ کا کردار کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ بالکل آپ نے صحیح بات کی. ڈیورنگ فائٹ یا پھر کوئی بھی اسپورٹس ہو, گراؤنڈ میں بیچ گراؤنڈ میں جب کہیں پریشر میں آتے ہیں یا پھر کہیں آپ پھنس جاتے ہیں تو آپ کی نظریں کوچ کی طرف ہی جاتی ہیں. تو آپ کو تو اس ٹائم رنگ میں خود اور سامنے اپنا اوپوننٹ نظر آتا ہے. کبھی کبھی سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا. جی جو آپ کا کوچ وہ باہر بیٹھا ہوتا ہے چیئر پہ, جو آپ کو بیک اپ کر رہا ہوتا ہے, اس کو پورا رنگ نظر آتا ہے کہ آپ کا اوپوننٹ کیا کر رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کیا مس کر رہے ہیں اور وہ کیا اٹیک کر رہا ہے. تو اس لیے پھر آپ کو گائیڈ کرتا ہے. تو کوچ کا یہی رول ہے. جس طرح اگر پلیئر جو ہے جس طرح پریشر میں آتا ہے, جس طرح ہماری کوچز نے کیا, سیم اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم پریشر میں آتے ہیں, فرسٹ راؤنڈ میں ہم نے ہم لوز کر رہے ہیں تو بیچ میں گیپ آتا ہے, 30 سیکنڈ کے لیے ریسٹ ہوتا ہے. تو اس ٹائم کوچ ہمیں بتا کہ آپ یہ مسٹیک کر رہے ہیں, اٹیک جو ہے وہ یا سلو کر رہے ہیں یا پھر اٹیک آپ پراپر نہیں کر رہے ہیں یا پھر وہ اس طرح اٹیک کر رہا ہے, آپ نے اس چیز کو بار بار اپلائی کرنا ہے, آپ نے اس سے بچ کے اور یہ والی آپ نے اٹیک کرنی ہے. اچھا, بعض اوقات ایسی سچویشن بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے نا کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوچ کی چاہت ہونے کے باوجود پلیئر اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہے ہوتے. ظاہر ہر دن آپ کا دن نہیں ہوتا ہے. ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر پلیئر اچھا نہیں بھی کھیل پا رہا تو کس طرح مورال بوسٹ کرنا چاہیے؟ ہم نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ غصے کا رویہ بھی تھوڑا بہت آ جاتا ہے اس چیز میں, وچ از نیچرل, کہ تھوڑا سا کیونکہ کوچ ایسی ہستی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا جو سکھایا ہوا پلیئر ہے مجھ سے بہتر پرفارم کرے. تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ اس ٹائم پرفارم اچھا نہ کر رہا اور وہ کھیلنے کے بعد بے شک وہ لوز کر جائے, باہر آ جائے, اس کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے. پریشر کی کوئی بات نہیں, آپ نے کوشش کی, آپ نے ٹرائی اچھا کیا, تو جب آپ دوبارہ آتے ہیں ٹریننگ کی طرف تو اس کو دوبارہ سے اس مسٹیک کو بار بار ریپیٹ کر بتائیں کہ آپ نے یہ مسٹیک کی تھی, اس ٹائم آپ نے یہ پرفارم کرنا تھا, اور آپ اسی پہ اس کو ٹریننگ کرائیں. تو انشاءاللہ جب وہ دوبارہ آپ اس کو موقع دیں گے اور دوبارہ کھیلنے آئیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو چینج نظر آئے گی. وہ ایک الگ سے انرجی کے ساتھ, ایک الگ سے کانفیڈنس آئی کہ نہیں یار لاسٹ ٹائم کچھ مسٹیک ہوئی تھی تو مجھے نہ کوئی ڈانٹ پڑی, نہ کوئی جو ہے کوئی پنشمنٹ ملی, ایسا کچھ نہیں. تو پیار سے لے جا کے ہمیں دوبارہ سے ٹریننگ کرائی, اگین ہمیں جو ہے دوسرے ایونٹ میں لا کے اور ایونٹ میں ہمیں چانس دیا گیا اگین. تو اس کے بعد وہ بچے ماشاءاللہ آپ کے جو ایکسپیکٹیشن اس سے زیادہ بڑھ کے پرفارم کرتے ہیں. بالکل, بہت خوبصورت بات. اچھا ابیہا, چونکہ آپ کے ٹیچر بھی ساتھ ہیں, کوچ بھی آپ کے ساتھ ہیں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آگے اب آنے والا جو ٹائم ہے, کیونکہ ظاہر آپ ان سے سیکھ بھی رہی ہیں, آپ چیمپئن آلریڈی ماشاءاللہ, میڈل آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اچیومنٹس ہیں, اور کتنے میڈلز لینے کی خواہش رکھتی ہیں, آگے کس طرح پرفارم کرنا چاہتی ہیں؟ کیونکہ ساتھ ساتھ تعلیم بھی چل رہی ہے آپ کی, ساتھ ساتھ آپ کھیل کے میدان میں بھی ماشاءاللہ بہت نام روشن کر رہی ہیں, تو آگے کیا پلانز ہیں آپ کے, کیا بننا چاہتی ہیں؟ آگے بھی میں نا تائیکوانڈو چیمپئن ہی بننا چاہتی ہوں. اچھا اوکے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ابیہا, آپ نے وقت نکالا. وی وش یو آل دی بیسٹ, اور آپ ہمارا آنے والا کل ہیں,
انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح پاکستان کا نام روشن کرتی رہیں گی انڈر دا سپرویژن آف یور ٹیچر. قدیر صاحب آپ کا بہت شکریہ, بڑا فخر محسوس ہوتا ہے جب استاد کو دیکھتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ جوائننگ اس. اور یہاں لیتے ہیں جی آپ سے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8.